السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ اسٹرالوجر بھی ہیں, روحانی اسکالر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال آپ کے گھر میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. آج کا ہمارا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا ٹاپک ہے, اور وہ ٹاپک یہ کہ من پسند شادی, دوسری شادی جس نے کرنی ہو, اور اس کے علاوہ جن کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں, بندشیں ہیں, یہ سب کیسے دور ہوں گی. آج جانے کی ان کے وظائف اور تسبیحات بھی سر سے, اور ان کے حل بھی. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. طبیعت کیسی ہے؟ میری الحمدللہ ٹھیک. آج آپ کا اور آپ کی سہیلیوں کا اور آپ کی خلاؤں کا, آپ کی جو دائیں بائیں خواتین آپ کی عزیز ہیں, ان کا ایک من پسند پروگرام آنے والا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہر ایک کو انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن لوگ پھر انٹرسٹ لینے کے بعد بھاگ جاتے ہیں. کسی کی اپنی, کسی کی بیٹی کی, کسی کی بہن کی, کسی کی دوست کی, کسی کی سہیلی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی, شادی میں رکاوٹیں کیا ہے, شادی میں ہرڈلز کیا ہیں, شادی کی پہلی شادی, دوسری شادی, تیسری شادی, اور خدا نہ کرے کسی کا شادی بریک اپ ہو گیا تو دوبارہ شادی. ہم آج سارے ٹاپک پہ بات کریں گے, اور انشاءاللہ ایسے مجرب وضائع بتائیں گے جس سے چاہے کوئی پہلی ہے, چاہے دوسری ہے, چاہے کوئی ہرڈل ہے, چاہے رکاوٹ ہے, وہ ساری دور ہوں گی. ایک کامیاب شادی کے لیے آپ تیار ہو جائیں. بس صحیح ہے. اللہ کرے کامیاب شادیاں سب کی ہوں. آمین. ساروں کو یہ اللہ تعالیٰ شر بخشیں گے, وہ کامیاب شادیاں کر سکیں. صرف پاکستان میں پسند کی شادی اور طے شدہ شادیوں کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ بڑا اچھا سوال بیٹا کیا. سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا لڑکی اس کے صرف بلوغت کو پہنچتا ہے, جب اس کے اندر ہجان پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر میل فیمیل ہارمون جب ادار ہوتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں یہ بلوغت کے دور میں آ گیا ہے. اور جب بلوغت کے دور میں چاہے کوئی بچی ہے, چاہے کوئی بچہ جب آتا ہے, تو اس کو اپوزٹ سیکس مخالف جو جنس ہے اس کی طرف اس کا اٹریکشن یا رجحان آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اللہ کی تخلیق بڑی خوبصورت ہے. جب اس نے دیکھتا ہے نا بچی یا بچہ جب بلوغت کے دور میں داخل ہوتا ہے, اس کو آٹومیٹکلی جنس مخالف کی طرف کشش ہوتی ہے, ہوتا ہے, وہ دھیان دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب کچھ دو قسم کے لوگ, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے میرا کزن یا میرا دوست یا کلاس فیلو اچھا تو لگ رہا ہے, لیکن میرے پیرنٹس فیصلہ کریں گے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں نہیں, مجھے جو پسند ہے, میں جس کو پسند کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, میں نے ڈیسیژن لینا ہے. تو اس پہ اسی ہم پھر کہیں گے کہ ایک پسند کی, ایک طے شدہ کی ہے. لیکن جو میرے پاس ڈیٹا ہے پچھلے کئی سالوں کا, میرے پاس جو پچھلے کئی سالوں کا ڈیٹا ہے, کون سی شادی کامیاب ہوئی, کون سی فلاپ ہوئی. یہ سچ ہے کہ اگر کوئی شادی کا ٹائم آتا ہے تو بیٹے بیٹی سے پوچھنا چاہیے. یہ سچ ہے, اسلام نے بھی اجازت دی, اور اخلاقی طور پہ, مذہبی طور پہ, دنیا ساری میں جب کوئی بچی اگر اب شادی آپ کرتے ہیں تو اسے پوچھنا ضرور چاہیے اس کا رجحان, اس کا مینٹل رجحان, وہ کیسا مزاج رکھتی ہے, وہ مذہبی ہے, نہیں مذہبی ہے, وہ دنیا دار ہے, نہیں ہے, وہ سوشل ہے, وہ نہیں سوشل ہے. اگر آپ بچی کا رجحان دیکھتے ہوئے اپنے کلچر اور دوسرے جس گھر میں بچی جا رہی ہے اس گھر کے کلچر کو مد نظر رکھتی ہیں تو شادی کامیاب ہوتی ہے. میرے پاس جو بے شمار بیٹا ڈیٹا ایسا ہے نا, جب شادی فلاپ ہو گئی ہے تو میں نے جب اس کی کھوج لگائی کہ شادی فلاپ ہونے کی ریزن کیا تھی, تو کلچرل ڈفرنس. مثلا میں مثال دیتا ہوں, ایک بچی گھر میں رہتی جہاں پہ بہت کوئی گیسٹ آتا ہی نہیں, کوئی گیسٹ نہیں, کوئی مہمان نہیں, کوئی ڈیرہ داری نہیں, کوئی پرونا داری نہیں, لیکن جب نئے گھر میں جاتی وہاں پہ گیسٹوں کی بھرمار ہو رہی ہے, وہ اپسیٹ ہو جاتی کہ یہ کیا بات ہے, کوئی بندہ آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے. کچھ فیملیز میں یہ ڈیرہ داری, یہ مہمان داری, یہ اٹھک بیٹھک زیادہ ہوتی ہے, کچھ فیملی میں نہیں ہوتی. اسی طرح کچھ فیملی کا رجحان کچھ اور ہوتا ہے, وہ مذہبی ایکٹیویٹی میں زیادہ ہوتے ہیں, دنیا داری ایکٹیویٹی, کچھ میں ماڈرن یا کچھ ایڈوانس قسم کے نظریات ہوتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ شادی کریں, میں لوگوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلچر, اپنے مزاج, اپنے ماحول, اپنا اسٹیٹس دیکھیں, پھر آپ شادی کریں. اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے تو پھر آپ کی شادی فلاپ ہو جاتی. لیکن لڑکے لڑکی سب کو اجازت ہے, ان کا یہ اخلاقی اور مذہبی اور ہر کے حوالے سے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کریں. لیکن جو میں نے دیکھا کہ جب کوئی بچہ بچی جذباتی ہو کے, ایموشنل ہو کے, سارے زمانے کو ٹکر لے کے شادی کرتا ہے, اس میں آج ہم اس پوائنٹ پہ بات کریں, وہ کیا وجہ ہے کہ لو میرج فلاپ ہوتی ہے. وہ وجہ کیا ہے, وجہ اس میں بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے کالیانی شروع پر وجہ یہ کہ یہ دونوں جو بندے ہوتے ہیں نا, جب لڑکی لڑکا جو پسند کی شادی کرتے ہیں, جو ماں باپ کو چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے ٹکر لیتے ہیں, سارے زمانے سے شادی کرتے ہیں, یہ اگریسو پوزیسو ہوتے ہیں, ان کے اندر اگریشن زیادہ ہوتا ہے. جو جینٹل سافٹ ہوتا ہے کہتا ہے ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے, لیکن جو ہوتا ہے نا اگریسو کہتا ہے میں نے اپنی مرضی کرنی ہے. اب اگریسو بھی ہے, ڈومینیشن بھی ہے, پوزیشن بھی ہے. جب شادی ہو گئی تو آگے جا کے دونوں جب اگریسو ٹکراتے ہیں, دونوں جب ڈومینیشن والے ٹکراتے ہیں, دونوں جب پوزیشن والے ٹکراتے ہیں, وہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے, شادی کے بعد ہر مرد جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بن جائے. لڑکی شادی کے بعد بھی کہتی ہے کہ میرے دوست, میرے رومانٹک, میرے وہ رومانس میں رہتی ہے, اور بعد کو لڑکا بھی رومانس میں رہتا ہے. جب یہ دونوں اپنے اگلے رول کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, پچھلے رول میں پھنسے رہتے ہیں کہ ہم رومانٹک ہیں, لو ہو رہا ہے, پیار ہو رہا ہے, محبت ہو رہا ہے, وہ
جب شادی کے بعد ڈبل روٹی کا کام شروع ہوتا ہے, جب بجلی کے بل آتے ہیں, جب ساس جب آتی انڈے ہے, لانے نند ہوتے ہیں, آتی جب پتی لانی ہوتی ہے, انڈے پتیاں جب شروع ہوتی ہیں, بندہ کہتا ہے کدھر گیا وہ رمایس, کدھر بھی ساری چیز, بیوی بھی کہتی ہے. پھر بندے کو جب باہر سوسائٹی کے معاشی کمانے کے والے سے پرابلم ہوتی ہے تو پھر رمایس ہوا بھی اڑ جاتا ہے. پھر وہ بچیاں بچے جو آنے والے دور کی ریئلٹیز کو سمجھتے ہیں, آنے والے دور کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں. جو رومانس میں پھنسے رہتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. پھر جو رومانس میں پھنسے رہتے ہیں ان کے لیے تو پرابلم ہو جاتی ہے. چلیں میرے ساتھ ایک کالر موجود ہے, عامر بٹ صاحب ہیں لاہور سے, اس کے بعد میں اپنا سوال کروں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال؟ میرا سوال ہے, میرا ایک کزن ہے, اس کی وہ پہلے نا کافی اس نے گھر تنگ کیا تھا, پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا, اس کی شادی ہو نہیں پائی وہاں پر جہاں وہ کرنا چاہتا تھا. اب اس کی ایج بھی کافی ہو گئی ہے, وہاں بھی نہیں ہو رہی جہاں پہ وہ کرنا چاہ رہا تھا, اور اس کی اب آگے بھی کہیں نہیں ہو رہی جہاں پہ فیملی بھی کرنا چاہتی ہے. اس کی وہ ایج بھی اس کی کچھ 38 ایئرس تک ہو گئی ہے. سوال مجھے بچے کا سوال سمجھ آ گیا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ, کوئی لڑکا لڑکی کسی کو لائک کر لیتے ہیں, ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. مثلا لڑکا بعض کو آتے ہیں کوئی غلطی, جو یہاں میں اپنی پیاری بیٹیوں معصوم پریوں کو مشورہ دوں گا. لڑکا کہتا ہے جی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, ماں باپ نہیں مان رہے, کرتے کرتے 30 کراس 35 کراس 38 کراس جب ہوتی ہے اور لڑکی بلیو کرتی کہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں, آپ خوش فہمی کا شکار ہیں. اگر جس نے شادی کرنی ہوتی ہے نا, وہ نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو دیکھتا, بابے سارے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں ہونے دینی. وہ بابوں کو ٹڈے مار کے شادی کر لیتا ہے. جس نے کرنی ہوتی ہے نا وہ فوری طور پہ کر لیتا ہے. یہ باتیں, یہ بہانے, یہ سٹوریاں, یہ کہانیاں, میں امی کو بنا رہا ہوں, ابو کو بنا رہا ہوں, اور بیٹا اس میں 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال یہ میری اچھی بیٹی ہو, آپ وقت ضائع کرتی ہو. ایسی غلطی نہیں کرنی. اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا بوائے, ایسا لڑکا ہے آپ کی لائف میں جو پچھلے 10-15 سال سے آپ کو ٹرخا رہا ہے, اور بعض کا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی بیٹا کہ جب پتہ کیا تو بندہ شادی کر چکا تھا, اس بیچاری کو ٹائم پاس کے طور پہ رکھا ہوا تھا. میری بیٹیوں کی پرابلم کیا, بیٹیاں کہتی کہ میری کیوں کیسے اٹیچمنٹ ہوگی. اسے سمجھائے نا کہ بیٹا وہ کرپٹ ہے, وہ شرابی ہے, وہ زانی ہے, وہ غلط ہے, اس کی پہلے کہتی ہے اس کو ٹھیک کر دے, اس کو ٹھیک کر دے, اس کو ٹھیک کر دے. جھٹکا تو شادی کے حوالے سے مجھے پیچھے کچھ عرصہ پہلے اس طرح لگا بیٹا, ایک خاتون کا مجھے فون آیا, کہنے لگی میں نے شادی کرنی ہے. میں کریں, میں نے کون سا روکا, آپ میرا کام کریں. میں کہ جی میں کون ہوتا ہوں کام کریں, کرنا کیا ہے. کہتی جو جس سے میں نے شادی کرنی ہے نا, پہلی بات ہے کہ میں وہ جو میرا بندہ ہے نا یہ مجھے چھوڑتا نہیں. میں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتی میں شادی شدہ ہوں. میں کہا چلو ٹھیک ہے. میں کہا آپ طلاق لے چلی جائے. کہتی مسئلہ یہاں حل نہیں نہ ہوتا. میں کیا مسئلہ کیسے حل ہوگا, جس سے میں نے شادی کرنی وہ بھی شادی شدہ ہے. تو میں کہا اسے کہا وہ چھوڑ دے, وہ نہیں چھوڑتا نا اس کو. یعنی کہ ایسے سائیکولوجیکلی لوگ, ایسی نفسیاتی جن کے ذہن ہے, چاہے کوئی لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے, شادی ہو گئی ہے اور اپنی بھی شادی ہوگی, اس کی بھی شادی ہوگی, وہ کہتا میں اپنے گھر ہوں, یا عورت کہتی میں اپنے گھر ہوں. کچھ بندے میرے پاس آئیں گے, شادی ہوگی لڑکی کی, وہ واپس آئے گی نا. میں کہا اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کے بچے ہو گئے ہیں, وہ اسی خوش فہمی میں, اسی خوابوں میں, اسی خیالوں میں الجھے رہتے ہیں. لہٰذا ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے, گراؤنڈ ریالٹی کا خیال رکھنا چاہیے. اب میرے بچے نے جو بات کی کہ میرا کزن ہے, اس کی شادی کی ہے, اس کی انگیجمنٹ ہے, وہ بھی نہیں مار رہا ہے, اگلے بھی نہیں مار رہا ہے. پہلے تو اس کو سیشن کی ضرورت ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارا آج والا پروگرام اس کو بھیجیں, اس کو سمجھ آ جائے. اب میں تصویر بتاتا ہوں, کسی کی اگر ہرڈل رکاوٹ ہے, یا لطیفو یا حلیمو, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار, اور 7 سورۃ طٰہٰ پانی پہ ایک بار دم کر کے اگر آپ پیتے ہیں, اس سے پرانی سے پرانی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہاں میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں, وہ بچیاں جو چاہتی کہ جب اس کو دیکھنے آئے تو اس کو لوگ پسند کریں, اس وقت وہ 2-3 منٹ یا عزیزو یا اللہ پڑھ کے کمرے میں جائے, وہ بہتر ہے. یا وہ خواتین جو چاہتی کہ ہم ٹرالی ٹرے یا بسکٹ سجا کے جائیں اور دیکھنے والے کھاتے ہم پہ مرعوب ہو جائیں, متاثر ہو جائیں, رشتہ ہاں کر دیں, وہ کھانے والی چیز پہ یا 370 بار پڑھ کے جائیں, اللہ کی مدد آئے گی اور رشتہ ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, اسد اللہ ہے لاہور سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا؟ جی میرا یہ کویسچن ہے کہ میری ہمشیرہ ہے, ان کا نام شمائلہ ہے. اچھا. تو ان کی کافی ایج ہو گئی ہے 40+, تو ان کی شادی نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے حضرت صاحب سے کہیے گا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. کیا ہے بچی کی ڈیٹ آف برتھ؟ بچی کی 40 ایئرس کی ہو گئی ہیں, ان کی اور شمائلہ نام ہے ان کا. شمائلہ نام ہے, بٹ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ان کی جی 4 مئی 4 مئی 19. چلو وہ ٹھیک ہے, 1984 ہے. بس ٹھیک ہے. میری بیٹی ٹھیک ہو گیا. پہلی بات تو اس دعا کے ساتھ کہ میری وہ ساری بیٹیاں جن کے سروں میں چاندی اتر رہی ہے, جن کے سروں میں سفید تارے آنی شروع ہو گئے, میرے اللہ تو رحیم تو کریم اپنے محبوب کے صدقے
ان پیرنٹس کے درد کو آپ نہیں جان سکتے, ان ماں باپ کے تکلیف کو, درد کو, دکھ کو, کرب کو آپ نہیں سمجھ سکتے. جب ایسی بیٹیاں جن کے سر میں چاندی اتر آتی وہ شرموں یا کر پہ کر گھر میں پھرتی ہیں اور رشتے نہیں ہوتے. پہلی بات تو ہماری حماقت یہ ہے کہ اگر ہمیں جب بچی 22 سے 24 سال کے درمیان ہوتی ہے اگر کوئی سوٹیبل رشتہ آتا ہے تو خدا کے لیے اس رشتہ کر لیا کریں, کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا بے رحم, اتنا ظالم ہے. جیسے کہ بچی 27-28 کراس کرتی ہے نا, گھر سے جو رشتہ لے کے نکلتا ہے نا وہ دوربین خوردبین لے کے نکلتا ہے کہ بچی 25 سال سے آگے نہیں ہونی چاہیے. اپنا بچہ چاہے 35 سال کا ہے تو 27-28 سال کے بعد بچی کا ہر گزرتے سال کے ساتھ اس کی ویلیوز کم ہوتی جاتی ہے رشتے کے پوائنٹ سے. اور 30+ پہ تو رشتہ بالکل اب 70% لاٹ آپ ضائع کر گئے ہیں, اور اگر آپ 35 ہو گئے تو آپ 80% لاٹ کر گئے ہیں. اب میرا بیٹا جو میری بیٹی آپ نے شمائلہ بیٹی بتائی ہے, اب تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا. اللہ کرے کوئی, میں تصویر بتاؤں گا کہ ہمیں کوئی ایسا کوارا بچہ مل جائے جس سے شادی پہلے نہیں کی. اگر نہیں کی تو میرا مشورہ ہے کوئی ایسا بندہ جس کی پہلے شادی ہوئی فلاپ ہو گئی ہے, جو کوئی اور پرابلم ہوگی تو اس کو بھی کنسیڈر کرنے میں حرج نہیں ہے, تاکہ ہماری بیٹی جو 40 سال کی ہوگی اس کے لیے آسانی ہو جائے, اپنے گھر میں جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں ساری خوشیاں دے. تسبیح کیا کرنی ہے؟ یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار. اور یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں, ہماری وہ بچیاں جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے, یقیناً کوئی نہ کوئی رکاوٹ, کوئی نہ کوئی ہرڈل, کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کی لائف میں ہوتی ہے. ایسی بچیاں اگر پانی پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے ساتھ سورہ فلق, سورہ ناس پڑھیں اور کبھی کبھی سورہ طہ پڑھتی رہیں تو رکاوٹ ہرڈل دور ہوتی ہے. پھر جلدی اللہ اسباب بناتا ہے اور جلدی ایک سوٹیبل رشتہ آتا ہے جہاں پہ ہماری بیٹیاں کامیاب زندگی گزارتی ہیں. ٹھیک ہے سر, کیا رشتوں میں تاخیر ایک انفرادی مسئلہ ہے یا ایک مکمل معاشرتی بحران کی شکل اختیار کرتا ہے؟ یہ میں تو اسے ایک نا اجتماعی اس سے مشورہ اس لیے اقرار دوں گا. میں مری میں تھا نا, میں اکثر یہاں لوگوں کو کہتا ہوں جب میں مری میں تھا تو کوئی ماں میرے پاس نہیں آتی تھی کہ وہ کہتی میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا. مری کا ایک کلچر بڑا خوبصورت تھا, کو مری پہاڑی علاقوں کا, بچی جوان ہوتی وہ یہ ایک ہی کلچر, ایک ہی ماحول, ایک ہی علاقہ ہوتا ہے, وہ بچی کی شادی کر دیتے ہیں. وہاں پہ اکثر بیٹوں کی مائیں آتی تھی کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں, میرا بیٹی کبھی کوئی نہیں آتی تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا. ٹائم پہ شادی کرنا, یعنی کہ جیسی بچی ہماری آقا کریم جو کہہ گئے ہیں وہ سنت ہے کہ جیسے بچی بلوغت کے دور میں داخل ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 20 سے پہلے کر دیں. 20 سال 22-23 سال کے بعد جب بچی میچور ہوتی ہے, سمجھدار ہوتی ہے, تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں کاسٹزم میں, پڑھے لکھے کے دور میں, برادری کے دور میں, پھر کچھ معذرت کے ساتھ ہمارے سر کا تاج ہے ہماری جو سید برادری, وہ کہتے ہیں ہم نے باہر نہیں کرنا. یہ غلطی جو ہم کرتے ہیں, اس غلطی کے بعد ہماری پرابلم شروع ہوئی تھی. بچی بہت پڑھ گئی ہے, آگے نہیں پڑھنا. اگر بچی پڑھ گئی ہے اور آگے کوئی کاروباری بندہ ہے, چاہے کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے, سوکھا بندہ ہے, گھر بار ٹھیک ہے, اپنا گھر ہے, گاڑی شاڑی ہے, تو اس پہ دیکھ لینا چاہیے. اور دوسری بات, اگر بچہ شریف ہے اور شریف ہونے کے بعد جینٹل بھی ہے اور واجبی پڑھا لکھا ہے تو کر لینی چاہیے. ہم بعض اوقات کاسٹ کے چکر میں, تعلیم کے چکر میں, ایجوکیشن کے چکر میں, مختلف چکر میں آ کے نا, پھر ایک اور میں یہاں پہ ایک انسانی نفسیات بتاؤں گا. جب کسی بیٹی کا رشتہ آتا ہے نا, باپ کے اندر ایک عجیب سی ریزسٹنس ہوتی ہے, وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے ابھی نہیں کرنا, میری بیٹی چھوٹی ہے. ماؤں کا وہاں پہ رول ادا کرنا چاہیے, وہ فوری طور پہ آگے بڑھ کے بچیوں کا رشتہ کر دیں. اور جلدی طور پہ تاخیر جب ہم کرتے ہیں, چاہے پڑھائی کی وجہ سے, چاہے کاسٹزم کی وجہ سے, برادریزم کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے کرتے, وہ بہت بڑی غلطی ہے. اور پھر میں تو بیٹا حیران ہو گیا, مجھے کئی دفعہ ایسی بچیاں رکا دے چکی ہیں کہ میری شادی دیر جو ہو رہی ہے اس میں میری ماں میرے باپ کا قصور ہے. مجھے کئی بچیوں نے یہ چٹ دیا کہ میری ماں اب تو آپ کے پاس آ گئی نا, جب میری سر میں چاندی اتر رہی, میرے سر کے بال سفید ہو گئے, لیکن اس شادی میں رکاوٹ میری ماں تھی, میرا باپ تھا, انہوں نے فلاں چکر میں آ کے. کچھ ایک اور غلطی یہاں بیٹا کچھ پیرنٹس کرتے ہیں, جو بچیاں بھی کرتی ہیں. کزن ہے, کسی کزن کو پسند کر لیا, کزن کو پتہ ہی نہیں, وہ تسبیح پہ تسبیح, نماز پہ نماز, قرآن پہ وظائف چلی جا رہے ہیں. تو میرے پاس آئیں گی, میں نے کہا شادی کس سے کرنی ہے, ہمارا ایک فیملی میں رشتہ بڑا اچھا ہے. پہلی بات آپ کو میں بتا, جو اچھا رشتہ ہوتا ہے وہ اس کے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں وہی اس کو کیچ کر لیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, جو خوبصورت بیٹی ہے جب گریجویشن میں جاتی ہے, کسی محفل میں کسی کی شادی پہ جاتی ہے, ہر عورت کہتی ہے میں نے اسے کرنا ہے. تو پرابلم کن کے ساتھ آتی ہے, جو تھوڑی سی میڈیوکر ہے, تھوڑی سی عام ہے. میری ساری بیٹیاں پیاری ہیں. پرابلم کہاں آتی ہے, جو خوبصورت ہے, جو غیر معمولی ہے, جو اکیلی ہے, جس کا باقی ڈیٹا پورا ہے, وہ تو گریجویشن میں قابو ہو جاتی ہے. پرابلم کہاں آتی ہے جب بچی تھوڑی سی نارمل ہے, تھوڑا سا اس کے پوائنٹس کم ہیں. یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے. اگر یہ سوچتے فلاں بندہ بڑا اچھا ہے, وہ بچہ جس پہ آپ نے نظر لگائی ہو, یہ دوربین لگائی ہو, وہ بچہ اتنا اچھا ہے, اس کو تو دائیں بائیں لوگوں نے پکڑ لیا ہوگا. اور پتہ تب لگتا ہے جب بچی 27 28 30 سال کراس کرتی ہے, وہ بچہ کہیں اور کر لیتا ہے. بھئی یا تو اس کو میسج بھیجیں, سمپل میسج بھیجیں کسی اشارے سے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس چکر میں کچھ ماؤں نے غلطی کی. یہ غلطی نہیں کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے کوئی سوٹیبل ٹائم آتا ہے,
جیسے کوئی اچھا رشتہ آتا ہے شرافت کو معیار بنائیں, تعلیم کو معیار بنائیں, مذہبی اقدار کو دیکھیں, اس بچے کا رشتہ کر دینا چاہیے, دیر میں نہیں کرنا چاہیے. یہاں میں ایک بڑا سمپل فارمولہ دیتا ہوں. اگر کوئی ماں نکلی ہے نا اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے, وہ چاہتی کہ میں ایک ایسی لڑکی ڈھونڈوں جو دنیا میں بے مثال ہو, سمپل اس لڑکی کے ماں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں. بیٹیاں اپنی ماں کی فوٹو کاپی ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں نا ماں نے شاندار لائف گزاری, کچھ فیملی میں ایک پارٹ میں کہوں گا, کچھ فیملیز نسل در نسل ایسی بیٹا آتی ہے وہ کہتی کہ ہم نے طلاق دینی ہی نہیں, طلاق اللہ کا ناپسندیدہ عمل, ہم نے طلاق والا کام نہیں کرنا. کچھ فیملی میں یہ چٹاک لگاتے ہیں طلاق دے دیتے ہیں. اگر کسی فیملی میں طلاق دینے کا ٹرینڈ ہے, اس فیملی کو اوائڈ کریں, اس فیملی کو انکار کریں. پیچھے جیسے کہ بچے نے کہا تھا اس کی بہن کی شادی کی عمر 4 ہے, کسی بھی مہینے کی ڈیٹ آف برتھ کے 4, 13, 22, 31 اور پھر 8, 17, 26, 4 اور 8 جو اکارڈنگ ٹو نمبرولوجی اسٹرولوجی, اور جو 7 والے لوگ ہیں 7 ہے 16 ہے 25 اسٹگل نمبر اسے کہتے ہیں, ان کی شادی میں رکاوٹ آتی ہے. کوئی بھی ایسا بچہ جس کی ڈیٹ آف برتھ 4 ہے, 13 ہے, 22 ہے, 31 ہے, یا پھر 8 ہے, 17 ہے اور 26 ہے, یا پھر 16 ہے, 25 ہے اور 7 ہے, یہ سٹرگلنگ نمبر ہے میرج کے حوالے سے. اس سے یہ کہیں گے کہ یہ کچھ لوگ میرے بچیاں ایسی آتی ہے کہ میں کہتا تو اس کی ڈیٹ آف برتھ اچھی ہوتی ہے, میں کہتا تو اپنے میاں کو روز جوتے مار تمہیں نہیں چھوڑے گا. جن کی سینسٹیو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے میں کہتا تم نے کھانسی بھی لی تو میں چھوڑ دے گا, لہٰذا متعارف رہو. یہ سٹرگلنگ نمبر ہے. ان کو اچھی شادی اگر کہیں ہو گئی ہے تو اپنے ڈی میرٹس ختم کریں, رویہ پازیٹیو اپنائیں تاکہ ان کی شادی کامیاب ہو. ٹھیک ہے سر لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی آپ کو تو نہیں نا پتا کہ اگلے لوگ کس نیچر کے ہیں, وہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں, پیچھے سے کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو بیٹھے بٹھائے طلاق بھی دے دیں. آپ کو تو نہیں وہ پتا چل رہا ہوتا کہ انٹرنلی ان کی کیا پلاننگ ہو رہی ہے. میں بتاتا ہوں کہ کچھ فیملی میں طلاق دینا بالکل گناہ سمجھا جاتا ہے. پہلے آپ ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں. کچھ فیملی والے ایسے ہوتے ہیں نسل در نسل, وہ کہتے ہیں 7 نسلوں سے ہم نے طلاق نہیں دی, وہ اتنا اس کو متبرک رشتہ سمجھتے ہیں. کچھ فیملی میں یہ ہے, اللہ معاف کرے, کہ بہن نے بھی طلاق لی ہوئی ہے, بھائی نے بھی لی ہوئی ہے, خالہ نے بھی لی ہوئی ہے, ماں کی بھی دوسری شادی باپ کی تھی. جہاں پہ طلاقوں کا رجحان ہے, جہاں پہ ہر دوسرے دن کو طلاق ابل رہی ہے یا کاشت ہو رہی ہے, اس فیملی سے آپ کو اوائڈ کریں, آپ اس کو اوائڈ کریں. دوسری بات ہے, آپ کی شادی ہوگی, یہاں میں ایک اور پوائنٹ دینے لگا ہوں, شادی کے بعد بچہ نشئی نکلا, فوری طور پہ ختم کر دیں اس رشتے کو. ساری زندگی الزام نہیں پلا جانا آپ سے. آپ دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد بہت بڑا فراڈ ہو گیا, جھوٹ ہو گیا, تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں وہ سدھار کے قابل نہیں ہے تو پیچھے ہٹنا ذرا بہتر ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, حرم ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. خرم. وعلیکم السلام. خرم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا کزن ہے, اس کی کافی زیادہ ایج ہوگی ہے, شادی کرنا چاہ رہا ہے کافی عرصے سے لیکن ہو نہیں پا رہی, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ شادی میں تاخیر جو ہے یہ بندش ہوتی ہے کسی بندے کی, یا اس میں انسان کی بندش کی وجہ مطلب اپنی غلطی ہو سکتی ہے کوئی, مطلب اللہ کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے یا بچے نے بڑا ٹپیکل سوال کیا ہے. یہاں پہ میرے وہ سارے دیکھنے والے جن بچیوں کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے رشتے میں رکاوٹ ہے, ہمارے رشتے میں بندش ہے, ہمارا رشتہ کسی نے باندھ دیا ہے, کسی پھوپھی نے, کسی چاچی نے, کسی تائی نے, کسی خالہ نے, کسی محلے دار نے, کسی کلاس فیلو نے, کسی بندے نے رشتہ مانگا, آپ نے نہیں دیا, اس نے باندھ دیا. ابھی جو میں فارمولہ بتاؤں گا یا ابھی میں جو وظیفہ بتاؤں گا یہ سارا یہاں پہ اپلائی ہوگا. یعنی کہ ایسی بچیاں جن کو خطرہ ہے کہ کسی نے ہمارا رشتہ باندھ دیا ہے, یا میرا رشتہ بندش کا شکار ہے, یا میرے رشتے میں رکاوٹ ہے, ہم اگر لڑکی خوبصورت ہے, سمجھدار ہے, خاندانی ہے, پڑھی لکھی ہے, پھر بھی رشتہ نہیں ہو رہا, تو ہم آٹومیٹکلی جائیں گے کہ اس بچی کے رشتے کے ساتھ کوئی رکاوٹ بندش کا مسئلہ ہے. جہاں بھی کوئی ایسا کیس ہے, چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی, آپ نے کرنا کیا ہے, ایک بوتل پانی لینی ہے, عرق گلاب لینا ساتھ. پانی اور عرق گلاب پہ سورہ طارق 101 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار, اور سورہ طٰہٰ 1 بار. پھر بولتا ہوں, پانی کی بوتل اور عرق گلاب لینا, اس پہ سورہ طارق 101 بار یا 111 بار کر لیں, سورہ شمس 41 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 11 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار, اور سورہ طٰہٰ 1 بار. یہ آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ پانی میری بیٹی یا بیٹے نے 2 مہینے پینا ہے, اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. اور جو عرق گلاب ہے 3 مختلف دنوں میں ہر حال میں پاکی نپاکی میں میری بیٹی یا بیٹے نے شاور لینا ہے. اس سے پرانی رکاوٹ دور ہوتی. دوسری بات ہے, اگر آپ 14 پتے بیری کے لیتے ہیں اور بیری کے پتوں پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھ کے پتے پیس کے آپ نہا لیتے ہیں, اسی طرح 3 جو شاور آپ نے لیے ان میں پتے شامل کریں. یہ 3 شاور لینے سے بھی پرانی رکاوٹ اور بندش دور ہو جاتی ہے. اب تسبیحات کی طرف جاتے ہیں. وہ بچے جو کہتے ہیں کہ ہماری رکاوٹ ہو گئی ہے, بندش ہو گئی, رشتہ چل ہی نہیں رہا, انہوں نے کیا کرنا ہے, یا رقیبو یا حفیظو 1300 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار,
لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار. جو میرا بیٹا بیٹی یہ تسبیح ذکر اذکار جاری رکھے گا، یہ پانی پیتا رہے گا، انشاءاللہ پرانی سے پرانی رکاوٹ، پرانی سے پرانی بندش دور ہوگی اور جلدی رشتہ ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، سنی ہے کھاریاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ میرا کزن ہے، اس کی بہت ٹائم ہو گیا شادی نہیں ہو رہی، تو جب بھی ٹرائی کرتا ہے کہیں شادی کے لیے اس کا ہوتا ہے تو وہ بات چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، بات چلتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کی بات پکی ہو جائے یا کہیں شادی ہو جائے. جو میرے بچے نے سوال کیا ہے نا، وہ سوال کا منبع یا مغز یہ ہے کہ وہ جب بھی کوشش کرتے ہیں نا، کچھ رشتے ہمارے، کچھ ہماری دائیں بائیں ایسے لوگ آتے ہیں لڑکی لڑکے کے، خاموشی رہتی ہے. جیسے رشتہ میچور ہوتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے، جیسے رشتہ میچور ہوتا ہے کام خراب ہوتا ہے. یہاں میں ایک اور مثال دوں گا. ہمارے معاشرے میں کچھ یہ پرابلم، پیچھے میرے پاس ایک بیٹی آتی تھی، مجھے بڑا دکھ ہے اور میں قسم سے جو اتنا رنجیدہ ہوا کہ میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن اس عورت کے لیے میرے سے بد دعا نکلی جس نے کیا. بیٹی کی منگنی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی کا ٹائم تھا. 10 دن پہلے جو بھابی تھی لڑکے کے پاس گئی، جا کے اسے کہتے کہ یہ لڑکی خراب ہے، اس کا کریکٹر خراب ہے. کہ میں جانتا ہوں اس بچی کو جس پہ اس نے بھابی نے الزام لگایا کہ وہ کوئی خراب نہیں تھی، کوئی کریکٹر خراب نہیں تھا، وہ نیک لڑکی تھی. جا کے اس نے پتہ نہیں اپنا کون سا بدلہ لیا. ان کو بعد میں پتا چلا، انہوں نے بتایا کہ آپ کی بھابی نے ہمیں رشتہ توڑ دیا. توڑنے کے بعد لڑکا کہیں اور ہو گیا. وہ جو لڑکی معصوم بچی جس پہ الزام لگا، وہ روئے چیخے، دعائیاں کھانے پہ وہ اتنا پین میں تھی، خودکشی کی طرف چلی گئی. ہمارے معاشرے میں کچھ اتنے ابو جہل کی اولاد، اتنے ظالم لوگ اور بندے بندیاں ہیں کہ اگر کسی کا رشتہ ہو جائے نا تو ان کو آگ لگ جاتی ہے، ان کے اندر سانپ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. باقاعدہ جا کے بتاتے ہیں کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ رشتہ ٹھیک ہوتا ہے، رشتہ ٹھیک ہوتا ہے. یعنی کہ کسی کا رشتہ توڑ کے کسی کا گھر اجاڑ کے وہ خوش ہوتے ہیں. ایسے لوگ یہاں بھی جنمی ہیں، آگے بھی جنمی ہیں. اب اس بچے نے میرا یہ سوال یہ کیا ہے کہ جب رشتے کی بات ہوتی ہے نا تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. کرنا کیا ہے؟ یا لطیف و یا حلیم و 500 بار، یا لطیف و یا حلیم و 500 بار، یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار. اور جو پیچھے ابھی میں نے بتایا تھا سورہ طارق اور سورہ شمس والا پانی، وہ پانی پینا ہے. اور جو پیچھے میں نے بتایا تھا کہ سورہ اس کا عرق گلاب لینا، اس پہ سورہ طہ پڑھ کے آپ نے شاور لینا ہے. یہ تسبیحاں کریں گے، یہ پانی پئیں گے، یہ ذکر اذکار کریں گے، انشاءاللہ وہ جو رشتہ بنتا ہے ٹوٹتا ٹھیک ہو جائے گا اور کامیاب رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، آمنہ ہے شیخو پورہ سے. آج کا ٹاپک جتنا انٹرسٹنگ ہے نا، ساری انٹرسٹ لے کے پوچھ رہے ہیں. آمنہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری سسٹر کے ساتھ پرابلم ہے. جب بھی ہم ان کا رشتہ طے کرتے ہیں تو ان کے فیس پہ دانے نکل آتے ہیں اور وہ بیمار بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو ہم سے کسی نے ان کا رشتہ مانگا تھا، تو ہم لوگوں نے جب انکار کیا تو انہوں نے کہا یہ ہم ہی لیں گے، مطلب ہمارے علاوہ اس کا کہیں پہ پرپوزل فائنل نہیں ہوگا رشتہ. تو اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو بتا دیں. ٹھیک ہے. یہ جو کیس ہے نا میرے پاس، یہ میرے پاس جو بچیاں آتی ہیں جن کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، 38 سال ہو جاتی ہے، 42 43 45، اور جو مجھے کہتی ہیں آ کے کہتی کہ میں میری زیادہ تر آتے ہیں کہ میں کسی کو تکلیف سے نکالنے کے لیے کہتا کہ کوئی نہیں، نہ ٹینشن لو، جادی شدہ کوئی نہیں ہے. کچھ بچیوں نے مجھے کہا کہ میری پھوپھی، میری خالہ، میری چاچی، میری کوئی تائی، کوئی چاچی، اس نے آ کے کہا تھا اگر تم مجھے رشتہ نہیں دے رہے ہو، میں دیکھتی ہوں منہ پہ ہاتھ پھیر کے تم رشتہ کیسے کرتے ہو. اب اس کا جادو چلا ہے نہیں چلا، لیکن وہ بچی جس آگ میں چلی گئی ہے، جس انگاروں پہ چلی گئی ہے، جس جہنم میں چلی گئی ہے. وہ جب بھی ایسی بچیاں میرے پاس آتی ہیں نا جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، کئیوں کی شادی ہو کئیوں کی نہیں ہو، تو وہ اتنی روتی ہیں، اتنی بلکتی ہیں، کربلا ان کی آنکھوں میں اترا. تو کہتی میری فلاں ریلیٹیو نے چیلنج کیا تھا ہمیں کہ یہ کر کے دکھائیں، اگر آپ رشتہ کریں گے تو ایسی کی تیسی. میں نے بھی توڑ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے. پہلی بات تو جو بھی کسی کی بچی کو رشتہ باندھتا ہے، کسی کی بچی کے لیے نیگیٹو سوچتا ہے، کسی کی بچی کا گھر خراب کرتا ہے، وہ یہاں بھی جہنمی ہے، اگلے بھی جہنمی. اس کی نسلوں میں یہ سزا اس کی طاری ہو جائے گی. اور اللہ کا وہ فرمان بڑے پہ خوبصورت ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، جب تک اس کا بدلہ یا اس کو سزا نہیں ملتی وہ مرے گا نہیں. اگر آپ چاہتے کہ آپ کی موت شاندار ہو، آپ کی موت نیکی والی ہو، تو ایسی حرکت نہ کیا کریں. اب ہم یہ کرتے ہیں، ہو گیا مسئلہ، ایک بچی کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوگی، یہ پرابلم ہوگی، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. اب ایسا کرنا کہ ایک تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. ایک بوتل پانی لینی ہے، عرق گلاب لینا ہے، اس پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار، سورہ طہ 1 بار، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار، ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. پانی اس بچی نے 41 دن پینا ہے، ہر حال میں، پاکی نہ پاکی میں اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. اور ساتھ جو عرق گلاب سے 3 مختلف دنوں میں نہانا ہے، اس میں 14 پتے بیری کے شامل کر لینے ہیں. ایک اور کام کرنا ہے، ایسی بچی جس کو شوق ہوتا ہے کہ میرا رشتہ ہوتا ہے،
ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے, کوئی رکاوٹ ہے, بندش, ہر چیز بندی ہوئی ہے. اور اسی کے کرنا ہے, کلونجی کے تیل کی چھوٹی شیشی لینی ہے, کلونجی کے تیل کی چھوٹی شیشی, اس پہ سورہ یونس 1 بار, سورہ طٰہٰ 1 بار, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار, یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. باقی تسبیحوں کے ساتھ, سورہ طارق پانی کے ساتھ, یہ تیل رات کو اپنے ماتھے پہ لگانا ہے. میری بیٹی نے ایسی نے, یقین کریں 3 سے 7 دن لگائیں گے, پرانی سے پرانی بندش, پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانا سے پرانا مسئلہ حل ہوتا ہے. پھر جب بھی رشتہ آتا ہے پائیدار کامیاب ہوتا ہے. تسبیحہ میں ایسی بیٹی کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یا لطیف و یا حلیم و 500 بار, یا رقیب و یا حفیظ و 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 بار. اگر کوئی دشمن آپ کو طے ہو گیا ہے, فکس ہو گیا کہ فلاں نے میرا رشتہ بند ہے, تو بیٹا اس کو سزا ملنی چاہیے. اس عورت یا اس بندے کا خیال کر کے آپ نے 5 تسبیحیں روز پڑھنی ہے. یا جبارو یا قہارو, اللہ اس پہ قہر کر اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے. یا جبارو یا قہارو, یا 5 تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اس کو اپنی سزا ملے گی, اور اس بچے کا رشتہ کامیابی سے ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان کا سوال لیں گے, اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہے مستنصر لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک کزن ہے, ان کی ایج جو کافی ہو چکی ہے, 15-6 ان کا پیدائش ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے کافی. جی اب کچھ بہتر ہوئی ہے؟ جی بیٹا بات کرو. 15/6/1992 ان کی سن پیدائش ہے. تو مطلب ان کا نا نہیں ہے, تو مطلب جب بننے لگتی ہے نا, تو ان کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ ان کے حال کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کپڑے جو ہے نا وہ مختلف جگہ سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. اگر مختلف جگہ سے علاج کروایا, لیکن جو ہی علاج بھی کروانے لگتے ہیں شادی کے حوالے سے, تو ان کی طبیعت مریض خراب ہو جاتی ہے. تو کائنڈلی ان کے حوالے سے کچھ جو ہے نا وہ رہنمائی فرما دیجیے, یا کوئی وضاحت بتا دیجیے. بریک کے بعد جواب دیں. ٹھیک ہے سر, اس کا جواب ہم دیں گے آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک.